وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك؟ يبقى من درنه؟ قالوا لا يبقى من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا. متفق علیہ. ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت پڑھی گئی ہے. حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اگر کسی آدمی کے دروازے کے سامنے ایک بہتی نہر ہو، پانی بہہ رہا ہو، اور وہ آدمی ہر روز 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے. بتاؤ ما تقول ذلك یبقى من درنی؟ کیا اس آدمی کے جس پر میل کچیل باقی رہے گا؟ ایک آدمی ہے جو 5 مرتبہ دن میں نہا رہا ہے، 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے، وہ بھی کہاں؟ نہر کے اندر. پانی کی کمی نہیں، پانی کی بہتات ہے، کثرت ہے. بہتی نہر میں وہ اپنے دروازے کے سامنے 5 مرتبہ وہ غسل کر رہا ہے. بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا تو صحابہ کرام نے کہا: لا یبقى من درنہ شیئا. نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی نہیں رہے گا. جسم بالکل صاف ہوگا، شفاف ہوگا، کسی بھی قسم کی کوئی گندگی نہیں محسوس کی جائے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. کہا یہی مثال 5 وقت نماز پڑھنے کی ہے. ایک آدمی 5 مرتبہ دن میں نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، بالکل پاک صاف رہے گا، صاف ستھرا رہے گا، میل کچیل سے پاک رہے گا، اس کے جسم پر گندگی نہیں رہے گی. کہا یہی مثال ہے جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، وضو بناتا ہے، نماز پڑھتا ہے. یمحو اللہ بہ الخطایا. اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. نماز کی، وضو کی، مسجد میں آنے کی، جماعت کی کتنی بڑی فضیلت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اس کے جسم میں گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ دھل دیا جاتا ہے. مثال دی، کہا جیسے ایک آدمی 5 مرتبہ اپنے دروازے کے سامنے بہتی نہر میں 5 مرتبہ نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، جیسے اس کا جسم پاک ہے، صاف ہے، کوئی میل و کچیل نہیں. اسی طریقے سے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے والا انسان گناہوں سے محفوظ ہے، گناہ دھلا جا رہا ہے، گناہ معاف ہو رہا ہے. تو گویا اس حدیث میں ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کا خاص اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں. نماز کی بڑی اہمیت ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے. یہی وہ چیز ہے
جو خالق سے ملاتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایمان کے بعد کوئی ایسی عبادت نہیں ہے۔ اب غور کیجیے، زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جو مالدار ہو، کوئی سال میں 1 مرتبہ دینا ہے۔ حج کون کرتا ہے؟ جو مالدار ہے۔ روزہ کون رکھتا ہے؟ جو صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، سال میں 1 مرتبہ ہے۔ بقیہ ہے کیا پاس ہمارے پاس؟ بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ یہی ایک چیز ہے جو ہم کو خالق سے ملاتی ہے۔ اگر اسی میں ہم نے کٹوتی کر دی، پیچھے رہ گئے ہمیشہ، ہر چیز میں پیچھے رہ گئے۔ جو نماز میں پیچھے ہو، جو نماز کا پابند نہ ہو، نماز کی پابندی نہ کرے، وہ دنیا کے ہر فیلڈ میں اور آخرت کی ہر جگہ پر وہ ناکام ہوگا، پیچھے رہ جائے۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، یہی چیز ہے جو خالق سے ملاتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ ہم حرم میں نماز پڑھیں گے، مکہ میں جا کے نماز پڑھیں گے، خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھیں گے، اور محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور مجلسوں میں تذکرے۔ حج اس سال بہت مہنگا ہو گیا ہے، حج عمرے کی قیمت بڑھتی ہی جا رہی ہے، بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ نماز تو مہنگا نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے تو کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز فری میں کرنا ہے اس کے کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور جس کے لیے موٹی رقم کی ضرورت ہے اس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو مکہ میں نماز پڑھنا ہے۔ بہرحال حدیث میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ نماز کی ایک بہت بڑی فضیلت بتائی گئی کہ جیسے 5 مرتبہ غسل کرنے والا جس طرح میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے کوئی اسمیل اور کوئی بدبو اور کوئی گندگی نہیں دیکھی جاتی ہے، اسی طریقے سے جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیکی کی یہ تاثیر ہے، نیکی کا فائدہ یہ ہے، نیکی کی طاقت یہ ہے کہ جب آدمی نیک کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ انسان ہے، غلطی ہوگی، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے کہیں بھول چوک، کہیں غلطی، کہیں گناہ، کہیں شرارت ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نظام اور سسٹم ہم کو دیا ہے کہ اگر ہم اس کی پابندی کر لے جائیں تو ہم سے جو بشری تقاضے کی بنیاد پر غلطی ہو جاتی ہے، جو گناہ ہو جاتا ہے، جو غلطی اور لغزش ہو جاتی ہے، ہم نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے ذریعے سے مٹا دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب آدمی سجدہ کرتا ہے، جب آدمی رکوع اور سجدہ کرتا ہے، گناہوں کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ سب جھڑ جاتا ہے، گناہ لاد کر لاتا ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے، جب وہ جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، اس کے جسم کا بوجھ جو گناہوں کا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، معاف کرتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ صرف اسی حد تک نہیں کہ گناہ معاف ہو گئے، اللہ رب العالمین ان عبادتوں کے ذریعے سے درجات کو بلند کرتا ہے، نیکیاں لکھتا ہے، اور یہ آخرت میں ہمیں کام آئے گی۔ بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث ہم بار بار سنتے سناتے ہیں مگر روکٹے کھڑے کرنے والی روایت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندے سے نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز مکمل ہے، بقیہ اور چیزوں میں کچھ کمی، کوتاہی، لغزش، کمی ہوگی، اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن اگر نماز گڑبڑ ہو گئی تو بہرحال خطرے سے خالی نہیں، ٹھوکر تو کھانا ہی کھانا ہے، تباہی کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندے سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اس لیے ہمیں نمازوں کی پابندی کی طرف شدید توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔